ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عروة البارقی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارا لیشتری به اضحیہ او شات فاشترى به شاتین فباع احداہما بدینار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي۔ حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار عطا کیا تاکہ وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جانور یا ایک بکری خرید لیں۔ تو انہوں نے اس دینار سے 2 بکریاں خرید لیں، پھر ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ بھی دیا اور بکری دینار سمیت لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی بیع میں برکت کی دعا فرمائی۔ اور آگے راوی کہتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا انہیں یہ ثمر ملا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو انہیں اس میں بھی نفع ملتا تھا۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے امام نسائی کے علاوہ ذکر کیا ہے۔ کتاب البیوع خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند اہم مسائل ثابت کیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خرید و فروخت میں کسی کو اپنا وکیل بنانا یہ جائز اور درست ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ بارقی کو اپنی جگہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنا وکیل بنا کر پیسے دیے کہ میرے لیے یہ خرید لائیں۔ تو خرید و فروخت میں جس بندے کا تجربہ زیادہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ فلاں چیز خریدتے کس طرح ہیں اور اس کے جو خصوصیات ہیں وہ اس کو معلوم ہے، تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنا وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایسا قربانی کے جانور وغیرہ خریدنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ان کو پیسے دیے۔ دوسرا مسئلہ کہ جس بندے کو وکیل بنایا جائے، اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ جس بندے نے پیسے دیے ہیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو وہ اس قسم کا تصرف کر سکتا ہے جس نے اس کو وکیل بنایا اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ جیسے حضرت عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دینار سے 1 بکری خریدنے کے بجائے 2 خریدی اور ان میں سے پھر 1 کو بیچ بھی دیا، تو ظاہر بات ہے یہ زائد تصرف تھا، لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ آپ نے جو 1 دینار دیا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بچا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بکری جس کا لانے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ بھی آپ کو میسر آ جائے۔ تو اس طرح چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بنے تھے تو انہوں نے ایسا تصرف کیا جس کے وہ وکیل بنے ان کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو ایسا معاملہ وکیل کر سکتا ہے جس سے اس کا جو موکل ہے اس کو فائدہ ہو۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کے ذمے کوئی کام لگایا جائے جو اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے تو یہ انسان کی حکمت کی علامات میں سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت سارے صحابہ تھے اور کبار صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے ان سب میں سے حضرت عروہ کی یہ ذمہ داری لگائی اور انہوں نے آگے جو معاملہ کیا وہ بھی بڑا حکمت پر مبنی تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی تھے اور یہ کام کرتے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں یا کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو اس کام کی نو ہاؤ ہونی چاہیے، اس کو اس کام کا کرنا آنا چاہیے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کام کا تجربہ نہیں ہوتا، تو اب ایسے میں وہ اس میں گڑبڑ کر جاتا ہے،
اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی نقصان کر جاتا ہے تو یہ بندہ کہتا ہے یار میں نے تو اس کو بڑا اچھا بندہ سمجھ کر یہ کام اس کے ذمہ لگایا تھا. اچھا تو وہ ہے لیکن اس کو تجربہ نہیں. اس لیے جس کام کے متعلق کسی کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے اس کام کا اس کو تجربہ ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی جو خداداد ایک صفت تھی اور اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت عطا فرما رکھی تھی کہ آپ لوگوں کو ان کے جو اہلیت ہوتی تھی اس کے مطابق کام سپرد کیا کرتے تھے. اور اگر کسی میں اہلیت نہیں ہے تو آپ اس کا مطالبہ کرنے کے باوجود اس کے ذمے کام نہیں سپرد کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذمہ داریاں لگا رہے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کی ذمہ داریاں لگا رہے ہیں, میری بھی ذمہ داری لگائیں. اب حضرت ابو ذر بڑے جلیل القدر صحابی, لیکن آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک رجل ضعیف, اے ابو ذر تم اس معاملے میں کمزور آدمی ہو. اور ان کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی تمہیں 2 بندوں پہ بھی اگر امیر بنایا جائے تو امیر نہ بننا. تو یہ جو بندہ کسی جگہ پر منتظم ہے اس کی اہم ترین صفت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ساتھیوں کو پہچانے اور ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے ان کو ذمہ داریاں تفویض کرے تاکہ وہ اس میں بہتر سے بہتر کام کر سکے. تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی اور انہوں نے پھر بڑے احسن انداز میں اس ذمہ داری کو نبھایا. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کا کام اچھے سے کر کے آئے تو احسان کا بدلہ احسان ہے, اور دعا دینا یہ احسان کے بدلے میں ایک بڑی ہی احسن اور اچھی چیز. حضرت عروہ دینار بھی واپس لے آئے اور بکری بھی لے آئے, تو آپ کو ان کا یہ عمل پسند آیا کہ بڑی حکمت کے ساتھ یہ کام کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ان کو دعا دی, برکت کی دعا دی کہ اللہ آپ کے اس سودا کرنے کی صلاحیت میں برکت پیدا فرمائے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اللہ بارک فی صفقت یمینہ, یا اللہ تو اس کے دائیں ہاتھ کے سودوں میں برکت پیدا فرما. تو حضرت عروہ پھر اس کے بعد سودا کرتے تھے, اور اگر کوئی عام ایسی چیز جس کو لوگ بالکل ردی سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتی, یہ ایک محاورہ ہے, بالکل اسی طرح یہاں محاورے میں استعمال ہوئے کہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں بھی نفع ہو جاتا تھا. کہ عام چیز جس میں کسی بندے کو نفع نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا, حضرت عروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد وہ چیز بھی خریدتے تھے تو اللہ اس میں بھی نفع عطا فرماتا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں جو آپ نے مختلف صحابہ کرام کو دی ہیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں, اور اس کے حیرت انگیز نتائج پھر لوگ ان کی زندگیوں میں دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.